قابل قدر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ایک دیندار آدمی اور دنیا دار آدمی کی آپس میں دوستی۔ قابل قدر سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ آگ اور پانی کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی کبھی آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اگر آگ پانی پہ غالب آتی ہے تو پانی جل جاتا ہے، اور اگر پانی آگ پہ غالب آ جاتا ہے تو پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان دنیا کی زندگی کو چاہنے والا ہوتا ہے، اور ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے اخروی زندگی کو چاہنے والا ہوتا ہے۔ اب جب ان دونوں آدمیوں کی آپس میں دوستی ہوگی، وہ کسی بھی لائن میں ہوں، تو ان دوستی میں شروع میں جو مسئلہ ہوگا تو ان دونوں کا آپس میں بگاڑ کیسے پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایک انسان دنیا کو چاہنے والا ہے اس طرح کہ اللہ کے قانون کو سمجھ نہیں رہا، اور نسبتیں کیا کر رہا ہے کہ نسبتوں میں اس کی ترجیحات زیادہ تر ان لوگوں کی طرف ہیں جو دنیا کے دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی حلال حرام کی اس کو تمیز نہیں ہے۔ اسی طرح جب حالات آ جائیں تو حالات آنے پہ وہ دوسرے آدمی کا خیال کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کو بچانے والا ہے۔ یا اسی طرح حالات آ چکے ہیں، وہ دوسرے آدمی کا اس کر کے ساتھ نہیں دے گا کہ اس سے اس کا دنیا میں بدلہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ موت کے بعد تو اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن اسے دنیا میں اس کا بدلہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ دنیا دار انسان ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو دیندار ہے، اپنے ہر فیصلے کو وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے کہ میرے اس کام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اب ان دونوں آدمیوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ دوستی ہونے کے بعد نظام چلتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہوا یوں کہ وہ دیندار آدمی نے اس آدمی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے کچھ امانت دے دی۔ اب جسے امانت دی ہے اس کے دل میں شیطان نے کھٹکا ڈالا کہ یہ تیری دنیا کی ضروریات کو کافی ہوگا، اور تم اس کو استعمال کر کے اپنے موت سے مقاصد حل کر سکتے ہو۔ تو یہ اس دیندار کو دھوکہ دینے پہ لگ گیا۔ یعنی یہ ایک آخرت سے ڈرنے والا ہے، اور یہ دوسرا آخرت سے ڈرنے والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کچھ اگرچہ نمازی بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر ایمان کی قوت اس طرح پیوست نہیں ہوئی جس طرح ایک مومن آدمی کے اندر پیوست ہوتی ہے، کیونکہ اصل بنیادی چیز وہ ایمان ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ تو اس نیک آدمی نے کچھ امانت اس آدمی کے پاس رکھی، لیکن یہ دنیا دار اس میں جیسے شیطان غالب آیا تو اس انسان کو شیطان کے غلبے نے امانت کے واپس لوٹانے میں اس کو روک دیا۔ اب یہ کیا کرے گا کہ وہ جو امانت اس نے دی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ، کوئی پیسوں کی صورت میں یا کوئی سونے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، تو اب شیطان اس کو دھوکے میں ڈال کے وہ امانت کو ضبط کر لے گا، اور یہ امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھ کریں گے دو چیزوں کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کو پورا کرنے والے اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اب اس نے امانت کو بھی پورا نہیں کیا اور وعدے کو بھی پورا نہیں کیا۔ ان دو وجوہات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس نے دنیا کو بنانا اپنا مقصود سمجھا، اس آدمی کی زندگی بگڑ جائے اس کو اپنا مقصود نہیں بنایا، اس نے اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصود نہیں بنایا۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ فرمایا کہ ہم وعدوں کے بارے میں اور امانتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو امانتوں کو ادا کرنے والا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا، یہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا۔ کو وعدوں کو پورا کرنا ہے اور امانتوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ امانتوں کو پورا نہیں کر رہا اور وعدے کو پورا نہیں کر رہا تو اب یہ جنت الفردوس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ جو اپنی کیٹیگری کے ساتھ آگے جا رہا ہے نا، اس سے اس بات کا علم ہی نہیں، اور یہ انسان ایک دیندار ہے اور ایک دنیا دار ہے۔
ان دونوں کا آپس میں جو توڑ پیدا ہوا تو وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو دیندار ہے یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے، اور یہ دوسرا جو دنیا دار ہے یہ اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ان دونوں کے درمیان خلا پیدا ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ اس دنیا دار نے اللہ کے حکم کو سامنے نہیں رکھا اور یہ اس پہ بھروسہ کرتا رہا، دیندار آدمی اس پہ بھروسہ کرتا رہا۔ تو ہم جب کسی پہ بھروسہ کریں یا جس آدمی کے اوپر ہم کچھ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے اس کو اپنا جب نگران بناتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ ہے کہ آیا ہم جس انسان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں وہ کون سی کیٹیگری کا مالک ہے؟ کیا اگر میں اس کے ساتھ کچھ معاملہ کرتا ہوں تو کیا کل مجھے وہ دھوکہ تو نہیں دے گا؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ امانتوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے اور وعدوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو یہ دو چیزیں اگر جس انسان کے اندر آپ اس کی زندگی سے ججمنٹ کر لیں کہ وہ کس کس موقع پہ کس طرح وہ پیش آ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ انسان اس قابل ہے کہ میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اگر بھروسہ کرنے کے قابل ہے تو پھر بھروسہ کرنے، ورنہ بھروسہ نہ کریں۔ اور انسان ایسے فرمایا کہ تنہائی بہتر ہے ایسے ساتھی سے جو آپ کو دوزخ تک لے جائے یا آپ کو دنیا میں تکلیف دے، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسے انسان